پڑا کہ دو جہاں بھی اس میں آ جائیں تو پر نہیں ہو سکتا۔ اب اور اچھے انداز میں آپ کو آسان طریقے سے بولوں گا کہ اگر آپ کی مسجد کا حوض، اس کا پانی آپ گھڑے میں ڈالیں گے، مسجد کے حوض کا پانی آپ ایک گھڑے میں ڈالیں گے تو تھوڑی دیر میں گھڑا بھر جائے گا، اور گھڑا بھر کر کیا کرے گا؟ پانی بہہ جائے گا۔ تو یہ پانی جو بہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں پر ہو گیا، میں پر ہو گیا، میں پر ہو گیا۔ مطلب جو چیز چھوٹی ہوتی ہے وہ شور مچاتی ہے، اور ہمارے آقا کا سینہ اتنا وسیع کہ خدا کی ساری نعمتیں اس میں سما گئی، پھر بھی حضور کہنے لگے حل من مزید، اے مولا اور کچھ ہے تو عطا فرما۔ تو وہ سرکار کا سینہ جس میں کائنات کی ساری نعمتیں، رب کے سارے اسرار، خدا کی ساری رازیں چھپ گئی، وہ سینے سے سرکار نے صدیق اکبر کے سینے میں اونڈیلا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کے سینے کی شان کیا ہوگی؟ تو معزز حاضرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، برکتیں کیا ہیں؟ اس کے متعلق اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حب ابی بکر واجب علی امتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میری امت پر فرض ہے، جیسے نماز روزہ زکوٰۃ فرض ہے، صدیق اکبر کی محبت بھی فرض ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی محبت نہیں رکھتا تو وہ گویا مومن ہی نہیں ہے، اس کو مومن کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جس ذات کو سرکار سب سے زیادہ چاہتے وہ صدیق اکبر سے محبت نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ نہ وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا۔ اور ایک روایت ہے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بما بلغت هذه المنزلة حتى سبقتنا، اے ابو بکر بتاؤ آپ اتنے اونچے مرتبے پر کیسے پہنچ گئے کہ ہم سارے صحابہ سے آگے بڑھ گئے، اتنے اونچے مرتبے پر پہنچ گئے کہ کل صحابہ سے آگے بڑھ گئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضرین، میں یہ بات کہہ دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں، آج کل ہمارے اہل سنت کے عوام میں کچھ ایسے ذہن رکھنے والے لوگ بھی ہیں معاذ اللہ کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، اور ایسا سمجھنے والا نہ اللہ کی محبت پا سکتا ہے، نہ رسول اللہ کی محبت پا سکتا ہے، نہ ہی حضرت علی مرتضیٰ کا وہ محبوب ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو فضیلت دی ان کی فضیلت ماننا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا ہے۔ کیا یہ محبت ہو سکتی ہے کہ آپ محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں مولا کائنات سے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جن کو افضل مانتے ہیں ہم نہیں مانتے؟ محبوب سے مخالفت بھی محبت ہوتی ہے۔ تو خود علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ اتنے بڑے مرتبے پر کیسے پہنچ گئے کہ ہم سب سے آگے بڑھ گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 چیزیں ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ نے مجھ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک، وجدت الناس صنفین طالب الدنیا و طالب الآخرہ فکنت انا طالب المولا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا 2 قسموں میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ دنیا کے طلبگار ہیں، کچھ آخرت کے طلبگار ہیں۔ دنیا کے طلبگار نماز بھی پڑھتے ہیں تو دنیا کے لیے، خیرات بھی کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، اور آخرت کے طلبگار وہ آخرت کے کام بھی کرتے ہیں آخرت کے لیے، دنیا کے کام بھی کرتے ہیں آخرت کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں نہ مجھے دنیا چاہیے تھا نہ آخرت، تو میں طالب مولا بنا۔ یہ آخرت کو طلب کرنے والے تھے، میں رب کو طلب کرنے والا بن گیا۔
تو اس وجہ سے رب نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ میرا چہیتا، یہ آخرت کا دنیا کا چاہنے والا نہیں ہے، یہ مولا کا چاہنے والا ہے، اس لیے رب نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور پھر فرمایا جب سے میں مسلمان ہوا پیٹ بھر کر دنیا کی کوئی چیز کبھی نہیں کھائی۔ حاضرین غور کریں، آج پیٹ بھرنے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ کھانا تو بس ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی کھانا ہے جس کی وجہ سے جب دعوت آتی ہے تو دعوتوں کا کیا اہتمام ہوتا ہے ہمارے پاس۔ دعوت میں جو اہتمام ہوتا ہے لیکن جو دعوت میں مدعو ہیں، شریک ہونے والے ہیں، ان کے پاس بھی کیا اہتمام۔ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، سامنے کون ہے، آگے کون ہے، کوئی نظر نہیں آتا، یا تو یہ ہوتا ہے یا پھر اس کا دوست۔ اگر وہ تنہا ہے تو خود سارے کٹورے انڈیل لیتا ہے، اگر تنہا نہیں ہے تو کسی کے ساتھ رہا تو وہ اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ 2 منٹ میں مشخاب خالی، 2 منٹ میں پلیٹ خالی۔ اب باقی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے رہو، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ سے ہم کو کیا غلط، ہم آئے یہاں کھانے کو۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے دکن کی زبان میں نادیدے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے ملا نہیں ملا، وہ مزاج ہوتا ہے دعوتوں میں۔ یہ اخلاق ہے، یہ طریقہ ہے۔ بڑے تو خیر بڑے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کا تو یہی حال ہے، انتظار میں رہتے ہیں کب دعوت آئے، کب کھائے۔ کیا کھائیں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا بہترین لذت والا کھانا بھی کیوں نہ ہو، مزہ کب تک دے گا جناب؟ آپ بتائیے کتنی دیر مزہ آئے گا، لذت کتنی دیر آئے گی؟ صرف اتنی دیر جتنی دیر وہ آپ کے منہ میں، جب حلق سے اتر گیا تو نہ اس کا مزہ معلوم نہ ٹیسٹ معلوم۔ صرف 2 منٹ کی لذت کے لیے آپ نے اسلام کو پیچھے رکھ دیا، انسانیت کو ختم کر دیا۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کا شعور نہیں ہے، جیسے جانور کتے کسی کو اپنا کھانا نہیں دیتے، خود کھا لیتے ہیں۔ آج ٹیبلوں پہ دعوتوں میں وہی حل ہو رہا ہے۔ خوف لگا ہے کہیں مجھے نہ ملے، کہیں مجھے نہ ملے۔ تیری قسمت میں اگر ہوگا تو ہاتھ باندھ کے بھی بیٹھے گا تو تیرے پلیٹ میں آئے گا، اگر قسمت میں نہیں ہوگا ہاتھ بڑھائے گا تب بھی نہیں ملے گا۔ ایسے تجربے بھی لوگوں کو ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں مگر مشکات میں ایک بوٹی نہیں ملتی، ہوتا ہے ایسا بھی۔ کیوں؟ ارے رب نے لکھا نہیں قسمت میں تو کیسے ملے گا؟ تو جو لکھی ہوئی رہتی ہے وہ آپ کو ضرور ملتی ہے، اس کو ہاتھ پر مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاش دعوت میں جانے کا جو شوق ہے ایسا شوق مسجد کی طرف آنے کا ہوتا، نماز کا ایسا شوق ہوتا، صف اول میں بیٹھنے کا ایسا شوق ہوتا، دعوت میں جانے کے لیے جیسے قطار لگائے میں تو کر کے دامن گھسیٹتے ہیں، جو دوڑنا ہوتا ہے۔ دعوتوں میں کرسیاں سنبھالی جاتی ہیں، ٹیبل سنبھالے جاتے ہیں۔ کاش کے مسلمان ایسی پھرتی مسجد میں آنے کو بتاتے، صف اول میں بیٹھنے کے لیے بتاتے۔ افسوس زندگی میں کبھی ہم نے ایسا کام نہیں کیا جس سے ہمارا رب راضی ہو، جس سے ہمارے آقا ہم سے راضی ہو۔ ہم تو اپنے پیٹ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زبان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ اور حاضرین پیٹ بھرنا کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسلام میں سب سے پہلی بدعت، سب سے پہلے برا کام اگر کچھ شروع ہوا اسلام میں تو پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ اور آج اگر کوئی پیٹ بھر کے نہیں کھاتا تو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں، اتنا ہی کھاتے آپ، بہت کم غذا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ تعجب تو ان لوگوں پہ کرنا چاہیے جو خوب کھاتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، وہ صحابہ کے طرز کے خلاف چلتے ہیں، وہ تابعین کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں۔ تو بہرحال معزز حاضرین، حضرت صدیق اکبر نے بلندیوں پر پہنچنے کا ایک راستہ بتایا کہ میں رب کو چاہتا ہوں کسی اور کو نہیں، اور جب سے مسلمان ہوا کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی دنیا کی کوئی پینے والی چیز، شربت، ٹھنڈا پانی پیٹ بھر کر کبھی نہیں پیا۔ گرما کا موسم آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ دن میں 8 لیٹر پانی پیو۔ اب ڈاکٹر کا مشورہ ہے، ہمارے لوگ تو 1 لیٹر ایک ساتھ پی لیتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، مست ہو جاتے ہیں جب تک پیتے ہیں۔ کس نے کہا ایسا پینے کے لیے؟ پیٹ بھر کر پینا
गर्मा के मौसम में पानी अल्लाह ताला ने दिया है ठंडा, तो पहले 2 आंसू बहाना चाहिए, उसके बाद पीना चाहिए। क्यों? ये पानी जो पीने को मिल रहा है, हदीस पाक में क़यामत के दिन ठंडे पानी के बारे में भी सवाल होगा। सवाल होगा क्यों पी रहा है? प्यास बुझाने के लिए जरूरत है ना, ये जरूरत तो है, मगर पी क्यों रहा है? पीने की भी वजह होती है। हमने कभी सोचा भी है क्यों पी रहे हैं? हम तो ये समझते हैं प्यास महसूस हो रही है, ठंडा पानी है, पी लेना चाहिए। नहीं जनाब, पूछा जाएगा क़यामत के दिन पानी क्यों पी रहा है? ठंडे पानी के बारे में भी सवाल होगा, क्या जवाब देंगे? मालूम ही नहीं है कोई सवाल का जवाब, तो क्या देंगे? कोशिश करो मालूम करने की, जिंदगी भर भी कोशिश करेंगे तो मालूम नहीं होगा, क्योंकि किसी हदीस में लिखा हुआ ही नहीं है कि क्यों पीते। सरकार ने बस इतना बताया पानी के बारे में सवाल होगा। अब आप अपनी फिक्र दोहराइए, क्या सवाल होगा, क्या बारे में होगा, आप सोचते रहिए जिंदगी भर। एक तरगीब देना चाहते थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की नेमत है, नेमत समझ कर पियो, रब ने दिया है शुक्र अदा करो। पानी पेट भरने के लिए, प्यास बुझाने के लिए तो पिया जाता है, लेकिन उससे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी नेमत रब ने अता फरमाई, उसका पहले शुक्र अदा होना चाहिए। ना पानी से पहले अल्हम्दुलिल्लाह, ना पानी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, ना बिस्मिल्लाह ना अल्हम्दुलिल्लाह। पी लिए पानी ठहरे ठहरे बैठे बैठे जैसा चाहे, बोतल को मुँह लगा दिए, पानी पी लिया, ऐसा पी लिया वैसा पी लिया, हमारे को पेट भरने से मतलब है। तो बहरहाल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तालीम अता फरमाई, दर्ज दिया चाहने वालों को। लोगों, बुलंदियाँ अगर चाहते हैं, ऊंचे मकामात अगर चाहते हैं, तो ये भी ऊंचे मकामात पाने का एक ज़रिया है कि कोई भी चीज़ पेट भर कर न खाई जाए, न पी जाए। फिर उसके बाद आपने चौथी चीज़ इरशाद फरमाई, दुनिया आखिरत का कोई काम जब मेरे सामने आता तो मैं आखिरत के काम को इख्तियार करता, दुनिया का काम छोड़ देता। बहुत है ऐसे काम, मगर समझने के लिए अज़ा हो रही है, गिराक है सामने, दुकान पर आपके गिराक है, गाहक है, ये दुनिया है, अज़ा हो रही है, आखिरत है। अब उसके लिए आप अपनी दुकान बंद करिए, मस्जिद की तरफ आइए, ये दीन का काम है। सिद्दीक़ अकबर ये तालीम दे रहे हैं कि जब दुनिया आखिरत का कोई काम आता है तो मैं आखिरत का काम ले लेता हूँ, दुनिया का काम छोड़ देता हूँ। और 5वीं बात आपने फरमाई कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार किया। ऐसा इख्तियार किया कि सरकार की सोहबत का मैंने गोया हक अदा कर दिया। तो सोहबत का जो हक हो सकता है क्या है? खिदमत। सोहबत का हक खिदमत है। तो कोई खिदमत में रमक बराबर कोई बात मैंने छोड़ी नहीं, ऐसी खिदमत हमारे आका की। तो हाजिरीन, आज भी हमको सोहबत का मौका मिल सकता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस्म पाक के साथ सोहबत का मौका मिला। हम सरकार की सुन्नतों को इख्तियार करें तो हमारे अमल को सोहबत मिलेगी। हम हुजूर का जिक्र करेंगे, हमारे जहन को सोहबत मिलेगी। सरकार पर दुरूद पढ़ेंगे तो वाक़ियतन सोहबत मिलेगी, क्योंकि जो सिद्क़े दिल से दुरूद पढ़ता है, अल्लाह के हबीब उसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं, उसके लिए दुआ करवाते हैं, उस पर हुजूर खुद सलाम भेजते हैं। तो ये अजीम सोहबत अगर हम हासिल करना चाहें तो फिर सरकार की पैरवी करें, दुरूद की कसरत करें, अल्लाह के हबीब का जिक्र किया करें। तो ये 5 आमार हैं कि जिनके ज़रिए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलंद मकामात मिले हैं। तो बहरहाल मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, खुलफ़ाए राशिदीन में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आला तरीन फजीलत और बरकत के मालिक हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सहाबाए किराम की ज़िंदगियों को पढ़ें, सुनें और अपने दोस्तों अहबाब में, घर बार में, रिश्तेदारों में बयान करें। बस इसीलिए, इसी से हमारी नजात और कामयाबी है। दुनिया की खुशहाली भी इसी से मिलती है और आखिरत की नजात भी इसी से मिलती है। अपनी बात ख़त्म करते हुए आखिर में एक ऐलान करूँगा कि एक किताब यहाँ पर आई हुई है, जामे निज़ामिया के बानी हज़रत शेखुल इस्लाम के एक शागिर्द है, हज़रत वो किताब लिखी है अल अनवारुल बहिया। अनवारुल बहिया ये किताब, इसमें इस्तिआनत यानी औलिया इकराम से मदद मांगने के बारे में और औलिया इकराम का वसीला लेने के बारे में, फिर औलिया इकराम के मज़ारात और सरकार के रोज़े पाक की ज़ियारत करने के बारे में कुरान पाक और अहादीस शरीफा से तकरीबन 60 या 70 अहादीस से उसमें साबित किया गया है।
کتاب ضخیم ہے، تقریباً 100 صفحات سے زیادہ لگ بھگ کتاب ہے۔ آپ حضرات اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے۔ خاصیت کتاب کی یہ ہے کہ اس وقت اولیاء کرام سے مدد مانگنے یا وسیلے کے بارے میں جو بھی اعتراض ہوتا ہے، آج سے 120 سال پہلے وہ سارے اعتراضات کے جوابات اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ اب جو بھی ہو رہا ہے وہ سب اس میں موجود ہے، عربی عبارتیں بھی ہیں، ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، دلائل بھی اس میں موجود ہیں، اور بڑی گہری بحثیں ہیں جو پڑھنے والے کے دماغ کو کھول دیتی ہیں، اور سچائی کے ساتھ دل لگا کر اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو اور کئی چیزوں میں جواب دینے کا طریقہ بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال ایک بہترین کتاب ہے، ایک زمانے کے بعد چھپی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 60 سال کے بعد دوبارہ چھپی ہے وہ کتاب۔ الانوار البہیہ جامع نظامیہ سے چھپی ہے، اس کتاب کا ہدیہ 50 روپے ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو چاکلیٹ کھلاتے ہیں 20-25 روپے کا، سگریٹ پینے والے تو دن میں 100-150 روپے کا ایک پیک تو یوں ہی استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو 50 روپے کی کتاب خریدنے کا موقع مل رہا ہے تو کیا آپ سگریٹ کے پیک سے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے؟ دن میں 5 وقت کی چائے سے بھی اچھا نہیں سمجھیں گے؟ بچوں کے چاکلیٹ اور آئس کریم سے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے؟ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال معزز حاضرین، یہاں جتنے حضرات ہیں ایک ایک کتاب بھی خریدیں گے تو پھر باقی لوگوں کو کتاب نہیں مل پائے گی۔ بالکل تھوڑے سے نسخے آپ حضرات ضرور حاصل کیجئے۔ یہ نہ کہیے مجھے اردو نہیں آتی، آپ کے والدین کو تو آتی ہوں گی، آپ کے اپنے بچیوں کو تو آتی ہوں گی۔ بچوں کو نہیں آتی اردو، بچیوں کو زیادہ آتی ہے، کیونکہ بچے آج کل انگریزی اسکول میں زیادہ پڑھتے ہیں، بچیوں کو اردو سکھائی جاتی ہے۔ تو بہرحال بہترین کتاب ہے، آپ ضرور حاصل کیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا، پڑھیں گے، مطالعہ ہوگا۔ خود کو نہیں آتی، گھر میں جس کو آتا ہے ان کو پڑھ کے سمجھانے کے لیے بولیے، دینی فائدہ ہوگا، اولیاء کرام سے مدد مانگنے کے دلائل معلوم ہوں گے، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے آپ کے دل میں اور پختہ ہوگا، کسی وہابی کی باتوں میں آپ پھسل نہیں جائیں گے، اپنے دین کی حفاظت کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم پر جاری فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان بنائے، دین اسلام سے محبت رکھنے والا مسلمان بنائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔